الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، اچھائیاں و خوبیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، جو ساری کائنات کا تنہا نظام چلانے والا ہے، اور کائنات کے بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اسی کی عبادت اور بندگی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر انگنت بے انتہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین حق کے ساتھ ہدایت کا علمبردار بنا کر تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، جس میں کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، قبل اس کے
کہ آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں رکھوں۔ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب قریب ہو کر اگلی صفوں کو مکمل کر کے بیٹھیں۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن بند کر دیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو نفلی عبادتیں پڑھنا، دعا کرنا اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کرنا منع ہے۔ تو اس لیے دوران خطبہ نہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ 2 رکعت سے زائد نوافل کا اہتمام کریں اور نہ ہی آپس میں گفتگو کریں۔ آپس میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یا موبائل وغیرہ دیکھنا، استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، اور اگر ایسا عمل کیا جائے تو جمعہ کے اجر و ثواب سے ہم محروم رہیں گے۔ تو آپ ہمیشہ اس سے اجتناب کریں۔ جو پیچھے قریب آ جائے اگلی صفوں کو مکمل رکھیں۔ ہمیشہ آپ لوگ اس کا خیال کریں کہ جب بھی آپ جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوں تو پہلی صفوں کو مکمل کریں، نہ ہے کہ آپ پہلی صفوں میں جگہ چھوڑیں اور پیچھے بیٹھیں۔ عموماً اس میں غلطی ہم کر رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اتم الصف الاول فالاول، پہلی صفوں کو مکمل کرو پھر اس کے بعد کی صفوں کو۔ تو جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہوں پیچھے صفیں نہ بنائیں، پیچھے نہ بیٹھیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اگلی صفوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات اور خواتین، آج میں نے جس عنوان کو آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے منتخب کیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، جس کو سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو ہم کئی اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اسی توحید کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی توحید کو اپنانا اور اس پر جمے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ لیعبدون کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا لیوحدون، کہ وہ میری وحدانیت کا اقرار کریں، مجھ اکیلے کو رب مانے، مجھ اکیلے کو معبود مانے، اور اسی طرح سے میری ہی عبادت کریں اور عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی ہے کہ تمام انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے توحید کی اہمیت کا ہم اندازہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے مدبر ہونے کا تقاضا اور حق بھی ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، بندے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیوں عائد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو وجود بخشنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پیدا کرتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزیں جو عطا کرتا ہے، عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ اللہ ہم کو عذاب نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے جب اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو بخش دے گا، اسے جہنم سے بچائے گا اور نجات دے گا۔ اسی طرح سے محترم حضرات اور خواتین، ہم تمام کو چاہیے کہ توحید کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، نوح علیہ السلام اور جو بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیگر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو اسی بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اور ان رسولوں نے کیا تعلیم دی؟ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام طاغوت میں شامل ہے۔ انبیاء کرام اس سے مستثنا ہے، اولیاء اور صالحین جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا لیکن لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کی عبادت کی ہے تو وہ طاغوت میں داخل نہیں ہے۔ طاغوت وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوقات جن کی عبادت کی جاتی ہے اور جن کی عبادت سے وہ راضی اور خوش ہوں، وہ طاغوت میں داخل ہے۔ تو تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور طاغوت سے یعنی کہ شرک سے منع کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہم نے ان کی جانب اس بات کی وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 25، جس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام نبیوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وحی کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ تو محترم حضرات، یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔ چنانچہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ تو توحید کے ذریعے ہی دعوت کا آغاز کرنا یہ توحید کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال تک لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی کہ توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا اور منع کیا۔ تو یہ 13 سالہ زندگی میں توحید کی دعوت دینا یہ توحید کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب کبھی کسی قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجتے تو آپ انہیں تعلیم دیتے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے کہا کہ انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، یعنی کہ اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن وہ شرک کرنے والے ہیں، لہذا ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو اور میرے رسول ہونے کی دعوت دو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید کے ذریعے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور تمام صحابہ کرام کو آپ نے اسی بات کی دعوت دی کہ توحید کے ذریعے سے ہی اپنی دعوت کا آغاز کیا جائے۔ محترم حضرات اور خواتین، توحید یہ اعمال کے قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر ہماری زندگی میں توحید ہے، ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے، ہم توحید کے منافی امور کو اپناتے ہیں یعنی کہ شرک میں مبتلا ہیں تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو توحید ہی کے ذریعے ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات اور خواتین، توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم اگر ہم پڑھیں گے تو مکمل قرآن ہمیں اس بات سے بھرا پڑا یعنی ملے گا کہ قرآن کی تمام دعوت توحید کو ثابت کرنا ہے۔ خاص کر جو مکی صورتیں ہیں ان میں خاص کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کیا گیا۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو ثابت کیا گیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی گئی، شرک سے روکا گیا۔ تو قرآن کریم مکمل قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، لہذا قرآن کریم کی ابتدا سے انتہا توحید کی دعوت ہے، لہذا ہم اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کریں اور توحید ہی پر ہم زور دیں۔ محترم حضرات اور خواتین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور اس کو اپنانے کے فائدے کیا ہیں۔ توحید یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ایک جاننا ایک ماننا ہے، اور توحید کے معنی جو لفظی معنی ایک جاننا ایک ماننا ہے، اگر ہم شرعی اصطلاح میں جانیں تو توحید تین طرح کی ہوتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اور یہ توحید کی جو تین قسمیں کی گئی ہیں لوگوں نے اپنی جانب سے نہیں بنائی ہیں بلکہ قرآنی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے توحید کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ توحید ربوبیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو، صرف اکیلے اللہ کو رب ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا اور اسی کی عبادت اور بندگی کرنا، یہ توحید الوہیت ہے جسے توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے، ان ناموں اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کسی تعویل یعنی بغیر کسی معنی کو بدلے، بغیر کسی نام کا انکار کیے، بغیر تسبیح، بغیر تشبیہ اور مثال کے جو نام قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے گئے، ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی ابتدائی آپ تین آیات کو لے لیے، الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے توحید الوہیت کی دلیل ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے اور صفات ہے ان کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ ملک الناس، یہ توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے۔ الہ الناس، یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ اس طرح قرآنی آیات ہی سے توحید کی ان تین قسموں کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو جو کوئی توحید کی ان تین قسموں کو مانتا ہے، اپناتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ بہت سے فوائد حاصل کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن صرف ربوبیت میں ہم مانتے ہیں، لیکن الوہیت کے معاملے میں کوتاہی کے شکار ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مسلمان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں، سوال کریں جس طرح مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، اور اسی طرح سے زندگی دینے والا کون ہے، موت دینے والا کون ہے، دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے، فسیقولون اللہ، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ۔ تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، مشرکین مانتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سے مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں
اور کوئی شاذ و نادر کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، اللہ مالک نہیں ہے، اللہ رازق نہیں. سب کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اللہ کے رازق ہونے، مدبر ہونے وغیرہ کا جو تقاضا ہے توحید الوہیت، اس میں جو ہے کوتاہی کے شکار ہے، اس میں جو ہے ناقص ہے، اس میں نامکمل ہے. اور اسی کی بنا پر جو ہے بہت سے لوگ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ توحید الوہیت میں ناکام ہے. توحید الوہیت ہی اہم ہے. توحید ربوبیت سے بڑھ کر توحید الوہیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھنا اور عبادت اس کی تمام قسموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے. لیکن اس میں اکثر و بیشتر مسلمان ناقص ہیں. اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہوئے جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہے. دعا کرنا عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دعائیں مانگتے ہیں، اولیاء اور صالحین کی خبروں کے پاس جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو حاجت روا، مشکل کشا، ناپے اوزار سمجھتے ہیں. اب جیسا کہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں 11ویں کی جاتی ہے. اس مہینے ربیع الاول کے بعد جو مہینہ ہے ربیع الاخر، اس میں جو ہے 11ویں کی جاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو حاجت روا، مشکل کشا، المدد یا غوث اعظم کے نام سے پکارنا، اور یہ جو 11ویں کی جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے. تو یہ توحید الوہیت میں جو نقص ہے، توحید الوہیت کو جو نہ سمجھنا ہے، اس کی بنا پر یہ تمام کام کیے جاتے ہیں. تو بہرحال توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا یہ توحید ہے. اور اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو اس کے بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. توحید کے جو فائدے ہیں، توحید کے جو فضائل ہیں، ان میں سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ توحید ہی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا. جو موحد ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی معاف کرے گا، اسے ہی جنت میں داخل کرے گا. مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس بات کو واضح کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کرتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کو جو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آیا، یعنی کہ تم مرا اس حال میں کہ تیرے گناہ زمین بھر کے ہے، زمین کے برابر ہے، لیکن تو میرے پاس کس حال میں آیا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، میری عبادت میں تو کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں زمین بھر کی مغفرت سے ملوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے اور جو ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. لہذا ہم توحید کو اپنائیں اور جو ہے توحید کے جو منافی، توحید کے خلاف جو امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. توحید کے فائدوں میں دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ توحید ہی کی بنا پر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار. کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرا، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح سے محترم حضرات اور خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف جو ہے ڈالا، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جو اس بات کی گواہی دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اس کا عمل چاہے کچھ بھی ہو.
اگر کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کیا، یعنی شرک سے بچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی کیا، آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو ہر ایک کے قول اور عمل پر مقدم کیا، آپ کی اتباع اور پیروی کیا، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کو مانا، جنت کے حق ہونے کو مانا اور جہنم کے حق ہونے کو مانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اگرچہ کہ اس کا عمل کچھ بھی ہو، یعنی کہ وہ چاہے کبیرہ گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے جو توحید کو مانے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے محترم حضرات اور خواتین، توحید کے فائدوں میں یہ ہے کہ اگر ہم توحید کو اپنائیں گے تو خیر اور بھلائی کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور شر اور برائی کے کاموں سے ہم بچیں گے۔ توحید ہی کی بنا پر ہمیں جو ہے عبادت میں لطف اور لذت حاصل ہوتی ہے، اور اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، عبادت کی جو لذت ہمیں حاصل ہونا ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ توحید ہی کی بنا پر ہمارے لیے دنیا کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی، ہم زندگی کی ہر مشکل اور پریشانی کو، مشقت کو برداشت کریں گے، لیکن توحید کے منافی امور کو کبھی نہیں اپنائیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام کی زندگی اس سلسلے میں ہمارے لیے مثال ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ دیکھیں اسلام کے لیے جب صحابہ کرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، تو مکہ میں دیکھیے انہیں کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں کیا کیا تکالیف نہیں دی گئی، جو ہے گرم گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور اسی طرح سے کوڑے مارے گئے، بوریوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، شہید کیا گیا، گھر بار سے بے دخل کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی تکالیف کو مسلمانوں نے برداشت کیا، کس بنا پر؟ توحید کی بنا پر۔ توحید کی بنا پر انسان کی زندگی میں دنیا کی کیا حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور انسان توحید ہی کی بنا پر دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی کو، ہر مشقت کو برداشت کر لے گا، جھیل لے گا، لیکن جو ہے وہ آخرت میں جو ناکام ہو وہ اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات اور خواتین، آج مسلمانوں پر پریشانیاں اور تکالیف آ رہی ہیں اور اس میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کی اہم وجہ یہی توحید کو نہ سمجھنا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ توحید ہی کی بنا پر بندے جو ہے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے غلامی کا دورہ تھا، جو مالدار لوگ تھے، جو مالک تھے، حکمران تھے، وہ کمزوروں پر مظالم جو اٹھایا کرتے تھے اور انہیں غلام بنا لیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اسلام کی بنا پر انسانوں کی غلامی سے انسان آزاد ہوئے، ہر ایک کو حریت حاصل ہوئی اور ہر ایک جو ہے خود مختار بنے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بنے۔ تو یہ توحید کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کی غلامی سے اور انسانوں کے ظلم سے توحید کی بنا پر جو ہے کامیابی اور نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، توحید ہی کی بنا پر امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ موحدین ہی کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی شرک سے نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، ایمان خالص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو شرک سے بالکل پاک تھا، جو اس طرح کا ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ یہ وعدہ تا قیامت ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ جانشین بنائے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا اس میں جو ہے انہیں قوت اور مضبوطی عطا فرمائے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آگے اللہ نے ایک اور صفت کو بیان فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف میری عبادت کرتے ہیں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں، ایمان خالص عمل صالح کو اپنائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں اور شرک سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین میں جانشینی عطا فرمائے گا، خوف کو امن سے بدل دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں انہیں جمع دے گا. یہ وعدہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد فرماتے ہیں. تو محترم حضرات اور خواتین، معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہی کی بنا پر، توحید ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہوگی. آج مسلمانوں پر کفار غالب ہو رہے ہیں، کفار کا غلبہ ہو رہا ہے یا کفار کی جانب سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس کا اہم سبب یہی ہے کہ آج مسلمان ایمان میں کمزور ہیں، آج مسلمان توحید میں کمزور ہیں. اگر مسلمانوں میں ویسی توحید پیدا ہو جاتی جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی، تو جس طرح 313 صحابہ 1000 کے لشکر پر غالب تھے، اور اسی طرح سے جنگ احد میں صرف جو ہے 1700 کے قریب 700 صحابہ 1000 کے لشکر پر یا بلکہ 3000 کے لشکر پر غالب ہوئے. اور اسی طرح جتنی بھی اسلامی جنگیں آپ دیکھیے، تاریخ کو پڑھیے، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں رہی. مسلمانوں کے پاس نہ ہی جو جنگی ساز و سامان تھا، نہ ہی اسلحہ تھا، لیکن بڑی بڑی جنگوں میں غالب آئے. تو اس کی اہم وجہ کیا تھی؟ توحید تھی. تو جب تک ہم توحید کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. محترم حضرات اور خواتین، ہم تمام پر لازم ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں. آج دن بدن شرک بڑھتا جا رہا ہے. آج جو ہے کفار اور مشرکین تو شرک میں مبتلا ہیں. افسوس کی بات ہے کہ کلمہ گو لوگ، کلمہ گو افراد شرک کرتے ہیں. تو کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آج ہماری جو کوشش ہونی چاہیے غیر مسلمین کو دین کی دعوت دینا، ہم اس پر زیادہ کوشش نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم خود مسلمان شرک و بدعات میں مبتلا ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو ہے شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں کی بات کرتے ہیں، بندوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تو آج یہ جتنی بھی درگاہ ہیں، مزاریں ہیں، جتنے بھی درگاہ ہیں، مزار ہیں اور جہاں پر بھی چلے وغیرہ ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں. بغیر کسی ڈر اور خوف کے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کھلم کھلا شرک ہے جو لوگ کر رہے ہیں. چلوں سے امیدیں وابستہ کرنا، درگاہوں مزاروں سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. لیکن اولیاء اور صالحین کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ کرنے والے کفار اور مشرکین نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خبر کے سامنے جھکے، کبھی کسی خبر کو پختہ کیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا واسطہ دے کر، کبھی ان کے حوالہ دے کر دعائیں کی؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو دیکھیے، آپ کی تمام جو دعائیں ہیں آپ ان کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈائریکٹ دعائیں مانگی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے وسیلے، کسی کے واسطے لے کر دعائیں نہیں کی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنا واسطہ دے کر دعا نہیں کی. تو اب ہمارے لیے کیسے جائز ہوتا ہے کہ ہم کسی پیر کا واسطہ دیں، کسی ولی کا واسطہ دیں، کسی بزرگ کا واسطہ دیں؟ یہ تمام پیروں ولیوں بزرگوں کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے غیر مسلمین کے پنڈت ہیں، وہ بتوں کی عبادت کی طرف اپنی عوام کو لا رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں، اور ان کے نام سے جو ہے بہت سے قصے کہانیاں سنا کر گمراہ کر رہے ہیں. ایسے ہی جو درگاہوں کے سجادہ نشین ہیں، مجاور ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی گمراہیت میں آنے سے ہمیں بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں. انہوں نے جس طرح دین پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا، اس طرح کا اسلام اگر ہم اپنائیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، کتنے سپر پاور کیوں نہ بن جائیں،
تو اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے، سب پر جو ہے جس کی حکمرانی چلتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب ہم توحید کو اپنائیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ محترم حضرات اور خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت کے دن اگر حاصل ہوگی تو توحید ہی کی بنا پر۔ لہذا توحید کے بہت سے فائدے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو رب ماننا، یعنی خالق، مالک، رازق، مدبر وغیرہ صرف اللہ کو ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید الوہیت کو اپنائیں، یعنی کہ جو اللہ ہمارا رب ہے اسی اللہ کو معبود مانے اور اسی اللہ کی عبادت کرے اور اسی اللہ کے لیے عبادت کی تمام قسموں کو خالص کریں۔ یہ توحید الوہیت ہے اور توحید عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام، جتنی بھی صفات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، ان ناموں اور صفات کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اللہ کے لیے ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اگر ہم اس توحید کو اپنائیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی ہم غالب رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم جہنم سے نجات پائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر ہم توحید کے خلاف امور کو اپنائیں گے، شرک میں مبتلا رہیں گے، بدعات میں مبتلا رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر بندوں کی بات کریں گے، بندوں سے ڈریں گے، بندوں سے امیدیں وابستہ کریں گے، نہ دنیا میں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم تمام کو اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتے ہوئے عبادت کی تمام قسموں کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمیں خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، نفاق سے بچائے، بد اعمالیوں سے بچائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو توحید کی دعوت کے لیے صرف کر دیا، ہمیں بھی اس مقصد کو سمجھتے ہوئے آج جتنے بھی کفار اور مشرکین جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک توحید کا پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان جہالت اور اسی طرح سے دھوکے کی بنا پر اور لوگوں کی جو غلط تعویلات کی بنا پر شرک میں مبتلا ہے، اولیاء اور صالحین کی عبادت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کو صحیح طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے حق کا جو پیغام ہے ان تک ہمیں اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون